اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے تفہیمات سیریز کا آغاز کیا تھا، آج اس کا لیکچر نمبر 17 ہے۔ ہم لوگ قرآن فہمی میں جو ایک اسٹوڈنٹ کو مشکلات پیش آتی ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اس میں جو سب سے پہلا ٹاپک جو ہم نے کور کیا تھا وہ تھا قانون اتمام حجت۔ جیسا کہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ قرآن جو ہے اس کے اولین جو مخاطبین ہیں وہ مکہ کے لوگ ہیں اور عرب کے لوگ ہیں، اور قرآن جو ہے وہ وقفے وقفے سے نازل ہوا ہے، اور مختلف مراحل جو ہیں آپ کی نبوت کے جو مختلف مراحل ہیں ان کے دوران نازل ہوا ہے۔ تو ہم نے قانون اتمام حجت کو اچھے سے سمجھ لیا تھا۔ اس کے بعد اب ہم اپنا جو ہے اگلا ٹاپک اس کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ ہے کلام۔ کلام کیا ہے، یعنی ہم یہ سمجھیں گے اس میں کہ کلام کیا ہوتا ہے۔ قرآن ایک کلام ہے، ظاہر ہے ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ قرآن کو اس طرح سے حضور کو نہیں دیا گیا کہ پوری کتاب کی شکل میں آپ کو دے دیا گیا ہے، یا کوئی کتاب دے دی گئی ہے کہ یہ کتاب ہے اور آپ اپنی قوم کو پڑھ کے سنا دیجئے اور ان کو سارے قوانین بتا دیجئے اور شریعت بتا دیجئے اور اس پر اب انہوں نے عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وقفے وقفے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے اس قرآن کو جو ہے وہ نازل کیا ہے، اور ظاہر ہے یہ کتاب کی شکل میں نہیں آیا، یہ کلام کی شکل میں آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ بات کی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ سارے کلام سے زیادہ افضل ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم اس چیز کو مان کر ہی آگے چلیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ صرف اگر کلام کو دیکھا جائے، جو عام طور پر ہم لوگ آپس میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کلام ہے، اور یہ کہ کلام کے حصے کتنے ہوتے ہیں اور کلام کس طرح سے اپنے معنی کو ہم تک پہنچاتا ہے۔ ظاہر ہے ہم لوگ آپس میں جب بات چیت کرتے ہیں یا کچھ بھی پڑھتے ہیں تو جو کلام ہوتا ہے وہی اپنے معنی ہم تک پہنچا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں وہی اپنا تاثر ایک کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پڑھنے والے پر۔ تو کلام کے جو اجزاء کی طرف اگر ہم جائیں یا اس کے حصوں کی طرف جائیں تو کلام کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے الفاظ۔ کلام کے اندر کچھ الفاظ ہوتے ہیں، تو یہ الفاظ جب کلام سے باہر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، الگ سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے معنی اور ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جب یہ کلام کے اندر آ جاتے ہیں تو ان کے معنی تھوڑے سے بدل جاتے ہیں۔ وہ کیسے بدل جاتے ہیں؟ کیونکہ کلام جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ صرف ایک لائن بول دی جاتی ہے، بلکہ وہ بات جو ہے وہ کسی خاص پس منظر میں کی جاتی ہے، کسی خاص موقع پر کی جاتی ہے، کسی موقع محل میں کی جاتی ہے، کسی اس ایک جملے کے آگے اور پیچھے بھی کوئی جملے ہوتے ہیں، کوئی عقلی مسلمات ہوتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو مان کر وہ بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک طرح کے کلام کا حصہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کلام کے اس وقت میں، اس تناظر میں، اس کے معنی میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو کلام کے اجزاء کی اگر ہم بات کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس میں ایک تو جو سب سے اہم چیز ہے وہ الفاظ ہیں، اور دوسرا اس کا سیاق اور سباق ہے، یعنی اس سے پہلے کیا بات ہو رہی تھی اور اس کے بعد میں کیا بات ہو رہی تھی اور کس انداز میں وہ بات کی گئی ہے۔ یہ بھی بہت یعنی کاؤنٹ کرتا ہے کہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے، اگر اس کو پیار سے کہیں گے تو اس کا معنی اور طرح سے کنوے ہوگا، اور اگر اسی کو آپ نیوٹرل ہو کے یا غصے سے کہیں گے تو اس کا مطلب اور طرح سے کنوے ہوگا۔ ظاہر ہے یہ سننے والا اس چیز کو فیل کر سکتا ہے کہ اب مجھے کیا میسیج دیا جا رہا ہے۔ تو یہ کلام کے اجزاء ہیں۔ جب ہم اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیں گے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ قرآن جو ہے، کیونکہ وہ بھی ایک کلام ہے، تو اس کے اندر کیا خصوصیات ہیں اور کیسے وہ خدا کا کلام جو ہے وہ قرار پاتا ہے۔ اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کلام کا بہاؤ یا ربط، یعنی کلام بہتا ہے یا اس کا ربط ہوتا ہے، یعنی بہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلام جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک بات کی ہے اور وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ بات سے بات نکل رہی ہوتی ہے، کہ ایک بات کی جاتی ہے پھر اسے ایک اور بات نکل آتی ہے، ایک چیز کو وضاحت کرتے کرتے اس کی کوئی مثال آ جاتی ہے، اس مثال کے اندر کوئی واقعہ آ جاتا ہے، اس واقعے کے اندر دو تین کردار ہوتے ہیں، ان کی آپس میں گفتگو ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جو کلام ہے نا وہ آگے کو چلتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی اس کو دوبارہ وہاں سے جوڑنا ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کو دوبارہ وہاں سے جوڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس پر ہماری گرفت ہو اور اگر ہم اس بات کو دیکھ سکیں کہ اصل میں بات شروع کہاں سے ہوئی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری تیسری، اور آگے 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 انسان کا ذہن جو ہے وہ متوجہ ہوتے چلے جاتا ہے، لیکن پیچھے سے پھر اس کا کیا ربط ہوتا ہے وہ اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا اس سے پیچھے والی بات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اصل میں ہوتا ہے، لیکن تدبر کی کمی کی وجہ
ایسا نہیں کہ کلام میں بہاؤ یا ربط یا نظم ہوتا نہیں ہے، بلکہ بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے اور بات بہت دور تک چلی جاتی ہے، پھیل جاتی ہے۔ لیکن جب اس پر غور کیا جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا سا غور و فکر کیا جاتا ہے، اور اس بات پہ جب ہماری نظر آتی ہے کہ اصل میں یہ بات کی کیوں جا رہی ہے، اصل میں ہمارا سارا دھیان اس بات کی طرف چلا جاتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ جیسے واقعات ہیں یا قصے ہیں قرآن میں جو بیان ہوئے، تو ہمارا سارا ذہن ان کی طرف چلا جاتا ہے، بلکہ اس کی طرف نہیں جاتا کہ یہ بیان کیوں کیے جا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ کلاس میں ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کوئی بات سمجھانے کے لیے کوئی مثال دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ بچوں کا سارا دھیان جو ہے وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے کہ وہ اسٹوری کیا تھی اور اس سے کیا نتیجہ نکلا اور اس کا اینڈ کیا ہوا۔ لیکن ٹیچر نے وہ بات کیوں بتائی ہوئی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنی ہی بات کی ایکسپلینیشن میں وہ بات بتائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس کو کلام کا ربط کہتے ہیں، اور اس کو تھوڑی سی کوشش کے بعد جو ہے وہ ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کلام جو ہوتا ہے نا، وہ اس کی خوبصورتی کس چیز میں ہوتی ہے آخر، کلام کیسے خوبصورت بنتا ہے؟ تو کلام خوبصورت تو اس طرح سے بنتا ہے کہ کوئی خطیب آتا ہے تو وہ جب بات کرتے ہیں تو بات کا ایک تو انداز جو ہے وہ بہت پر اثر ہونا چاہیے آپ کی بات کو کنوے کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ آواز کا اتار چڑھاؤ یا انداز کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ بھی کلام کو بڑے اچھے سے کنوے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آڈینس جو ہوتی ہے، آڈینس سب کو جب انگیج کر لیا جاتا ہے، یعنی ایک گروہ کو پھر دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں، پھر تیسرے کو کرتے ہیں، پھر پہلے کی طرف آتے ہیں، کبھی بچوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے، کبھی بڑوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اور بات کو جتنا زیادہ ریلیٹ کیا جاتا ہے اس معاشرے کے ساتھ، اتنی ہی زیادہ بات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سمجھ آتی ہے۔ اس کے علاوہ کلام کے اندر جو ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کلام کے اندر ربط ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر ایک بد نظمی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بات کہیں کی کہیں چلی جائے، جیسے ایک محاورہ ہے کہ آئیں بائیں شائیں کرنا، تو یعنی بات جو ہے وہ بالکل ہی موضوع سے ہٹ جائے اگر، تو پھر اس کو واپس جوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں خطبات ہوتے ہیں یا خطبہ دیا جاتا ہے، مولوی حضرات جب بات کرتے ہیں تو وہ ایک بات کو لیتے ہیں، پھر اسے ریلیٹ کرتے جاتے ہیں، ایک چیز دوسری چیز تیسری چیز، پھر واپس اپنی بات پر واپس بھی آ جاتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ کوئی خطاب کرنے والا اس چیز میں مہارت رکھتا ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کا کلام جو ہے وہ پر اثر ہو جاتا ہے۔ تو کلام کی خوبصورتی کے اندر یہ سارے جو ہیں کچھ عناصر ہوتے ہیں، کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ اس کلام کو بہت زیادہ خوبصورت بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ خوبصورت سے مراد یہ ہے کہ اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، اور کلام بہت زیادہ لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی اتنی لمبی بات ہو جائے کہ سننے والوں کو اکتاہٹ ہونے لگے، اور اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ ابھی وہ سننے بیٹھے ہی تھے کہ بات ختم بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ کلام کے اندر ہوتی ہیں، تو جو بات ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کنوے ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کلام الہی کے کیا تقاضے ہیں، یعنی ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کو ہم تک بھیجا ہے تو وہ کسی کتاب کی شکل میں نہیں آیا ہے، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ تو جب تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے تو کلام کی صورت میں آیا ہے۔ کلام کی ایک بات اور کتاب کی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کتاب یعنی جب ہم کچھ لکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنے ہی لکھے ہوئے کو تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں، پھر اس میں تھوڑی سی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہم نکال دیتے ہیں، اور لیکن جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو کہہ رہے ہوتے ہیں بس اسی کو ہم نے جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ تو کلام الہی جو ہے ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک کلام ہے، تو اس کے اندر بھی ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ بات جو ہے وہ اپنی آڈینس کے مطابق کی جائے، ان کی زبان میں کی جائے، اور ان کے اسلوب میں کی جائے، ان کے انداز میں کی جائے، ان کے جو محاورات ہیں وہ استعمال کیے جائیں، ان کی جو الجھنیں ہیں ان کو سلجھایا جائے۔ کچھ چیزوں کو انہوں نے خود پہ حلال اور حرام کر لیا ہے، حرام کر لیا ہوا ہے خاص کر، تو ان کو اس کے بارے میں بتایا جائے۔ کچھ خرابیاں ان کے معاشرے کے اندر آ گئی ہیں، کہتے تو وہ یہ ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن انہوں نے دین ابراہیمی میں بہت زیادہ چیزوں کو ایڈ کر دیا۔ سب سے بڑی چیز تو جو انہوں نے ایڈ کی ہے وہ شرک ہے، اور پھر تعصب پسندی ہے، اور پھر یہ کہ ہم سب سے بڑے ہیں اور ہمارا مقام سب سے بڑا ہے۔ اس طرح کی بہت بہت زیادہ چیزیں جو انہوں نے ایڈ کر دی ہوئی ہیں۔ تو قرآن جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ایڈریس کر رہا ہے اور ان پر بات کر رہا ہے، تو اپنی آڈینس کا بہت زیادہ دھیان رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس طرح سے آپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین ہیں ان میں اہل کتاب بھی ہیں،
ان میں مختلف جو ہے وہ مذاہب کے لوگ ہیں، یعنی یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، اور پھر ایک اور جماعت جو صحابہ کی تھی، اہل ایمان بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کلام کرتے ہیں تو ان ساری اپنی جو آڈینسز ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں کہ میری آڈینس جو ہے وہ بوریت محسوس نہ کرے، یا ان کو ایسا نہ لگے کہ بات ان تک کنوے نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا ضرور ہے کہ کچھ آیات خاص کر مشرکین کے لیے ہیں، کچھ اہل کتاب کے لیے ہیں، لیکن بہرحال ساری جو آڈینس تھی نا وہ اس کو سمجھ رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ باقی بھی باقی جو تقاضے ہیں، یعنی کلام جو ہے اس کے اندر ایک ربط ہونا چاہیے۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ جو ایک عام کلام جو ہوتا ہے، یا جو ایک عام خطیب ہوتا ہے، وہ بھی جب اپنا خطبہ دے رہا ہوتا ہے یا بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میری بات جو ہے وہ اچھے سے کنوے ہو، اور اس کے لیے وہ مثالیں بھی لے کر آتا ہے، اور اس میں ایک ربط ہوتا ہے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو اور جو کلاموں میں جس کی عظمت سب سے زیادہ ہے وہ کلام ہو، اور اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ موجود نہ ہو، یعنی ربط نہ ہو۔ یعنی کہنے کا مطلب جو ہے، جو سب سے زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے وہ اس بات میں کہ اس بات کو مان کے چلا جائے کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس آیا ہے، جو موجود ہے، اس کی باتیں جو ہیں وہ آپس میں ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ قرآن ہے وہ ایسی کتاب نہیں ہے، یعنی کوئی اقوال زرعی کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں بہت سارے اقوال زرعی جمع کر دیے گئے ہیں، بلکہ وہ ایک زندہ کتاب ہے، اور وہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اس میں شریعت بھی ہے، احکامات بھی ہے، ہدایات بھی ہے، اس میں حکمت بھی ہے، اس میں علت بھی ہے، اس میں وجہ بھی بتائی گئی ہے۔ اس میں اگر کوئی بات نہیں مانی جائے گی تو اس کے جو ہے وہ اثرات بھی بتائے گئے ہیں، اس کا نتیجہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو اس طرح کی کتاب ہے۔ تو یہ ہے کلام الہی کے تقاضے، یعنی ایک جو عام کلام ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کر کلام الہی جو ہے وہ ان سارے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ اب ہم یہ دیکھنے لگے ہیں کہ کلام الہی کو، یعنی قرآن مجید کو اگر کسی نے سمجھنا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری شرائط ہیں، یا کن چیزوں کو اصولی طور پہ ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو کلام الہی کو سمجھنے کے لیے بیسیکلی جو چیزیں کم سے کم جو درکار ہیں، یا کم از کم اصولی سطح پہ ان کو سمجھ لینا چاہیے، وہ دو ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے کہ قرآن جو ہے ظاہر کلام ہے، اور کلام الفاظ سے مل کے بنتا ہے۔ تو اس میں جو یہ سمجھا جائے گا کہ جو قرآن میں الفاظ استعمال ہوئے ان کے معنی کیا ہیں۔ تو عام طور پہ تو الفاظ کے معنی جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، لکھے ہوئے مل جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں 1500 یا 1600 کے قریبی الفاظ ہیں جو کہ مختلف ترکیب کے ساتھ اور بار بار بدل کے جو ہے وہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو لیکن ہم جہاں پہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ بات ہے کہ الفاظ کے معنی طے کیسے کیے جاتے ہیں، یعنی الفاظ کے معنی کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ اس لفظ کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو عربی جو زبان ہے اس میں کچھ قاعدے ہیں، کچھ قوانین ہیں۔ ان میں سے جو ایک سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان کے جو جتنے بھی الفاظ ہیں وہ تین حروف سے مل کر بنے ہوئے ہیں۔ تو ان کو بولتے ہیں کہ یہ ان کے مادہ ہے یا کی ورڈز ہیں۔ تو لیکن ان الفاظ کو اگر ہم نے معنی دیکھنے ہوں تو دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ڈکشنری یا لغت جو ہے وہ لی جائے اور دیکھا جائے کہ لغت کے اندر اس کا کیا معنی ہے، اور وہ دیکھا جائے اور پھر اس کو قرآن کے ترجمہ کرتے ہوئے وہی معنی لے لیے جائے۔ لیکن ڈکشنری میں ایک معنی نہیں ہوتا، بہت سارے معنی ہو رہے ہوتے ہیں اور آ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت کے لوگ اس لفظ سے کیا مراد لیتے تھے، اپنی عام زبان میں ظاہر ہے وہ لوگ یہ الفاظ استعمال کرتے تھے، تو وہ معنی لیا جائے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ فار ایگزامپل ہم لوگ آج کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج کے دور میں فرض کریں آج کے دور میں کوئی نبی آ جائے، اور یہاں پہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے نیوٹرل، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ نیوٹرل کا لفظ جو ہے اس کا کیا معنی ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ کس کو لیا جا رہا ہے۔ تو جب آج سے 1400 سال بعد کے لوگ دیکھیں گے اور وہ انہوں نے معنی طے کرنا ہوگا کہ جی یہ لفظ نیوٹرل آیا تو اس کا کیا معنی ہوگا اس وقت، تو وہ کیا کریں کہ وہ ڈکشنری میں جائیں یا لغت میں جائیں اور اس کا معنی دیکھنا شروع کریں۔ تو ہوگا کیا کہ نیوٹرل کا معنی جو ڈکشنری میں ان کو ملے گا وہ بالکل الگ معنی ہوگا، اور جو ہمارے اس وقت 2023-24 میں جو اس لفظ کا معنی لیا جا رہا ہے وہ بالکل اس سے الگ ہے۔ تو جب صرف لغت کے معنی کو دیکھا جائے گا اور اس کے اندر اس کو ایڈ کر دیا جائے گا تو ہوگا یہ کہ نتائج بہت ہی الگ سے جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے۔ اسی طرح الفاظ ایک دو ایگزامپلس دے دیتی ہوں، جیسے کہ لفظ ہے سنت۔ تو سنت کا جو لغوی معنی ہے وہ تو یہ ہے کہ طریقہ
یا راستہ وہ راستہ جس پر بہت زیادہ چلا گیا ہو. لیکن ہم لوگ عام طور پر جب بھی سنت کا لفظ ہمارے ہم لوگ لیتے ہیں یا ہماری کتابوں میں آتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا تھا. تو اس وقت جب حضور تشریف لے کر آئے تو آپ نے بھی پھر جو ایک سنت جاری کی، یعنی جو عمل جاری کیا، اس کو سنت نبوی کو ہی عام طور پر سنت کا لفظ کہا جاتا تھا. تو اب اگر سنت کے لفظ کو وہاں سے میننگ یعنی ڈکشنری سے جا کر دیکھ کے اس کا اطلاق کریں گے، یعنی اس کا استعمال دیکھیں گے، تو وہ بالکل الگ نتائج سامنے آئیں گے. لیکن اگر یہ دیکھیں گے کہ اس وقت صحابہ سنت سے مراد کیا لے رہے تھے، تو پھر اس کو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اچھا اس سے مراد سنت نبوی ہی ہے. اسی طرح نماز کا جو لفظ ہے، صلاۃ کا لفظ جو ہے، وہ ظاہر ہے نماز تو اردو کا لفظ ہے. صلاۃ کے اگر عربی زبان کی ڈکشنری میں ہم جا کے کوئی میننگ دیکھیں گے، اس کا دیکھیں گے کہ اس کا مادہ کیا ہے اور اس کا معنی کیا بنتا ہے، تو وہ معنی اور ہے. لیکن کیونکہ اس وقت صلاۃ کوئی لفظ نہیں تھا بلکہ ایک عمل تھا، عبادت تھی جو کہ کی جا رہی تھی، تو اس کو اسی طرح سے دیکھا جائے گا. تو جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز کا لغت سے جا کے معنی دیکھتے ہیں اور پھر اس کو قرآن میں جہاں جہاں استعمال ہوا ہے وہ معنی جو ہے وہ لے لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ نماز کا انکار کر دیتے ہیں. نماز بحیثیت ایک عبادت کے اس کا انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نماز کا تو مطلب ہی یہ ہے، آپ لوگ پتہ نہیں کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو نماز ہے ہی نہیں ہے، آپ لوگ تو بالکل غلط پریکٹس کر رہے ہیں. جبکہ ہمارا ان سے کہنا یہ ہوتا ہے، درخواست یہ ہوتی ہے کہ یہ اس وقت کی ایک اصطلاح تھی. بہت سارے الفاظ ہیں وہ اصطلاح بن جاتے ہیں، یعنی وہ ایک عمل بن جاتا ہے، ایک عمل کا نام ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے. جیسے نیوٹرل یا اسٹیبلشمنٹ کا میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے. تو اسی طرح سے لفظ کا جو معنی ہم نے طے کرنا ہوتا ہے، وہ بیسیکلی اس میں جو دو بڑے اختلاف ہو سکتے ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ صرف لغت کا معنی لیتے ہیں، پکڑتے ہیں. ہر لفظ جیسے اعتکاف ہے تو اس کا جو سہ حرفی مادہ ہوگا اس کو جا کے ڈکشنری میں دیکھیں گے اور اس کا معنی لے کر اعتکاف پر یا کفین پر جو ہے اس کو اطلاق کر دیں گے. تو ان کا جو رزلٹ ہے وہ بالکل الگ ہوگا. جبکہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اعتکاف اس وقت ایک عمل تھا، یعنی لوگ اعتکاف کیا کرتے تھے، تو وہ معنی لیں جو اس وقت کے لوگ اپنی زبان میں اس وقت اس کا معنی لے رہے تھے. تو یہ ہوتا ہے کہ لفظ کے معنی طے کیسے کیے جائیں گے، یہ ایک اصولی بات ہے جو کہ میں نے بتانے کی آسان الفاظ میں جو ہے نا وہ کوشش کی ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے یعنی جو کلام الہی کو سمجھنے میں کسی کی بھی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے، وہ ہے سیاق سباق کو سمجھنا. سیاق سباق سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے کیا بات ہوئی ہے اور اس سے بعد میں کیا بات ہو رہی ہے، تو ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ دیکھنا، اس پوری بات کے اندر رکھ کے اس جملے کو دیکھنا آپ کی بات کو بہت زیادہ کلیریفائی کر دیتا ہے اور آپ کے اپنے کنسیپٹ کو بہت کلیریفیکیشن ایک دیتا ہے. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سیاق و سباق کو کیسے سمجھا جائے گا. یعنی سیاق و سباق سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بات یعنی جو ہدایات دی جا رہی تھی وہ کس تناظر میں دی جا رہی تھی، وہاں پہ کون سے لوگ تھے جو آڈینس تھے، وہاں پہ کیا مسائل تھے، کیا سوال کیا گیا تھا جس کے جواب میں یہ بات کی جا رہی تھی. تو وہاں کے لوگوں کی جو عرب کے لوگ ہیں ان کی تاریخ کے بارے میں بھی کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ معلومات ہونی ہی چاہیے ہر انسان کے پاس. اور ہمارے ہاں تو یہ اپرچونٹی ہے بینگ اے مسلم، ہم لوگوں کو اتنی تاریخ تو پڑھائی ہی جاتی ہے اسلامیات میں، اسلامیات اختیاری میں، اسلامیات لازمی میں، بی اے تک تو ویسے اسلامیات جو ہے وہ لازمی ہے. تو کیا ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم ترتیب کے ساتھ اور تھوڑی توجہ کے ساتھ ان چیزوں کو، ان ڈیٹس کو، ان مقامات کو، جو انفارمیشن جتنی دی جا رہی ہوتی ہے وہ میرے خیال سے وہ اتنی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ آپ قرآن کو سمجھنے کا اگر اپنا سفر شروع کریں تو آپ کو بہت زیادہ معلومات آپ کے ویسے ہی آپ کو ڈائجسٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، آپ کے دماغ میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری بکس ہوتی ہیں تو کچھ اپنے شوق سے بھی لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں. اور احادیث بھی جس طرح سے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں یا صحابہ کی روایات ہیں وہ بھی اس وقت کے لوگوں کی سوچ کیسی تھی اور وہ کس طرح سے ان کا رہن سہن تھا، وہ کس طرح کے معاملات پہ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، صلح کرتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے کیسے وہ آتے تھے، ان میں کون سی اچھی باتیں تھیں، کون سی بری باتیں تھیں. تو وہ ساری چیزیں ہمیں ان سے پتہ چلتی ہی رہتی ہیں. تو سیاق سباق سے مراد ایک تو یہ ہے کہ آیات جس آیت کو پڑھا جا رہا ہے اس کے آگے پیچھے بات کیا ہو رہی ہے، اور اس سے اگر ایک بڑے اسپیکٹرم پہ آپ بات کریں گے تو اس سے مراد وہ موقع محل ہے جس کو تاریخ کے تناظر میں سمجھا جائے گا. تو آج کا لیکچر ہمارا یہیں تک تھا. اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.